بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا جو سروس سینٹرل آفیشیل 2018 کا پیپر تھا اس کا ہمارا آج آخری لیکچر ہے، کوشچن نمبر 81 سے لے کر کوشچن نمبر 100 تک۔ تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے چینل کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کی تیاری ہو رہی ہے۔ چلو ہماری وجہ سے اگر آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو یہ ہمارے زندگی کا جو ہے ایک ہماری کامیابی ہے، ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ تو جناب ہم کوشچن کی جانب آتے ہیں، کوشچن نمبر 81 پہ چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سروس سینٹرل آفیشیل کے ہمارے جو ہے لیکچر 30 تک اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 31 ہوگا، جو کہ کوشچن نمبر 81 سے سٹارٹ ہوگا۔ 81 کوشچن یہ ہے، سنس دا بگین ہاؤ مینی اولمپک گیمز ہیو بین ہیلڈ ان افریقہ، کہ جب سے اولمپک گیم شروع ہوئی ہے افریقہ میں، بر اعظم کانٹیننٹ افریقہ میں، یعنی ڈارک کانٹیننٹ جس کو ڈارک کانٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے افریقہ کو، وہاں پر اب تک کتنی اولمپک گیم ہوئی ہیں؟ جی ہاں، افریقہ میں اب تک کوئی اولمپک گیم نہیں ہوئی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اولمپک گیم کا آغاز 1896 میں ایتھن میں ہوا تھا۔ جی ہاں، ایتھن میں جناب ہوا تھا 1896 میں۔ پہلے جو اولمپک گیم تھی اس کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا، بس اس کو سمر اولمپک کہتے تھے۔ اس کے بعد ونٹر اولمپک کا آغاز 1924 میں ہوا، اور پہلی اولمپک گیم جو ہوئی تھی وہ جناب والا ناروے میں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح پہلا جو مقابلہ ہوا تھا وہ فرانس میں ہوا تھا، چیمنوکس میں، جبکہ فرسٹ سمر اولمپک جو تھی وہ 1896 ایتھن گریس جو ملک ہے وہاں اس کا شہر ہے ایتھن، یعنی کیپٹل ہے، وہاں پر ہوئی تھی۔ اگر آپ دیکھیں اولمپک کے اوپر، تو اگر آپ سمر اولمپک کی بات کریں جو کہ 1896 سے لے کر اب تک 2020 تک اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ جو ونر ہے وہ جناب USA ہے، دوسرے نمبر پر جناب رشیا ہے۔ تو یہ جناب آپ کو یاد رکھنا چاہیے، پیپر میں تیسرا چوتھا نہیں پوچھتا بلکہ پہلا پوچھتا تھا، تو وہ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ رشیا ہے، USA۔ اور اگر آپ ونٹر اولمپک جو 1924 میں سٹارٹ ہوئی اس میں سب سے زیادہ جیتنے والا جو ہے چیمپئن رہا ہے وہ ناروے رہا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ USA ہے، اس کے بعد پھر رشیا ہے۔ تو ایکچولی یہ جو یہ اولمپک کے اندر کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، یہ کیسے طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک ہوتا ہے جناب گولڈ میڈل، دوسرا برونز میڈل ہوتا ہے، اور تیسرا سلور میڈل ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے زیادہ گولڈ میڈل جیتے گا وہ جیتے گا، یعنی اگر آپ کے پاس، اگر آپ کا ملک ہے، آپ کا ملک کوئی بھی ہے، وہ جناب والا کانسی کے یعنی سلور کے جو ہے وہ 100 میڈل لے لیتا ہے، اور برونز کے بھی 100 لے لیتا ہے، لیکن گولڈ میڈل اس کا ایک ہے، اور دوسرا ملک ساتھ والا ہے اس کے کانسی کے یعنی کہ برونز یا سلور کے میڈل 50 ہیں، لیکن گولڈ میڈل اس کے 5 ہے، تو اس کا مطلب ہے وہی 5 والا جیت گیا۔ تو اس کا مطلب ہے گولڈ میڈل جس کے زیادہ ہوں گے وہی چیمپئن کہلائے گا۔ تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوشچن نمبر 82 پر چلتے ہیں ہم۔ کوشچن نمبر 82 ہے جناب ہمارے پاس، ان جون 2014 کنگ جوان کارلوس I abdicated in favor of his son Philip I، کہ جون 2014 میں کنگ جوان کارلوس I جو کہ اقتدار سے استعفیٰ دے دیتا ہے یا دستبردار ہو جاتا ہے اپنے بیٹے فلپ کے لیے۔ کہتے ٹو وچ کنٹری ڈیڈ جوان کارلوس بلانگ، جن کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ اسپین سے ہوتا ہے۔ یہ جناب 1975 سے لے کر جون 2014 تک اسپین میں اب اس بادشاہ رہتا ہے، اور بالآخر اپنے بیٹے کے لیے استعفیٰ دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی 1975 سے لے کر 2014 تک۔ اب کتنے سال بن جاتے ہیں یہ؟ تقریباً جناب 25 اور 14 39 39 ایئر، اباؤٹ 40 ایئر یہ اس نے حکومت کی، ایک ہی ساتھ بندہ بیٹھا ہوا۔ تو کوشچن نمبر 83 پہ چلتے ہیں۔ تو 82 کا جواب کیا ہو جائے گا؟ اسپین ہو جائے گا۔ 83 پہ چلتے ہیں جناب، کہ ان مارچ 2018 ڈیورنگ دا مڈل ایسٹ ٹور پرنس چارلس ٹوک پارٹ ان ڈانس نون ایز۔ یہ ایک ایکچولی کرنٹ افیئر کا کوشچن ہے، لیکن پیپر میں سوال آ گیا تو ہم آپ اس کا جواب ہی بتا دیں۔ اس کا یہ جناب پرنس چارلس جو ہے، پرنس چارلس آپ کو پتہ ہے کہ UK کی برٹن کی ایک برٹن یعنی کہ برطانیہ کا شہزادہ ہے،
جو کہ ویلز ایک اسٹیٹ ہے ان کی، اس کا یہ شہزادہ ہے، اس کے اوپر اس کی حکومت ہے. تو یہ جناب وہاں سے مڈل ایسٹ اور سعودی عرب جاتا ہے، اور وہاں پر جناب والا یہ جناب سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر یہ ایک تھوڑا سا ڈانس کرتا ہے. اس ڈانس کو سعودی سواد ڈانس کہا جاتا ہے. آپشن نمبر بی سعودی سواد ڈانس کہتے ہیں، جو کہ کون سی ڈیٹ کو ہوتا ہے؟ یہ جناب سعودی عرب ریاض مارچ 2018. اوکے ہو گیا. کوشچن نمبر 84 گیسٹاپو واز دا سیکرٹ پولیس. دیکھیں جی، پبلک سروس کمیشن کے اندر جو سیکرٹ پولیس ایجنسی پوچھی جاتی ہیں، جو پیپر میں اکثر آتی رہتی ہیں، میں آج آپ کو ساری بتا دیتا ہوں. ویسے تو بہت زیادہ ہیں مطلب ہے، لیکن جو پی پی ایس سی میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، ہم جسٹ وہ والی پڑھیں گے اور وہ والی آپ نوٹ کریں گے. جی ہاں، یہ ہماری وہ فیمس نیوز سیکرٹ ایجنسی ہیں، جو کہ مطلب ہے کہ خفیہ ایجنسی ہیں ہر ملک کی، جو کہ پیپر میں اکثر آتی رہتی ہیں. کچھ میں نے یہ لکھ لی ہیں، کچھ بعد میں لکھتا ہوں. پہلے آپ جناب یہ دیکھیں، DIA اور CIA یہ دونوں جناب USA امریکہ کی ہیں. CSIS جو ہے یہ کینیڈا کی ہے. اس کے بعد PSIA سے بنتا ہے جناب پبلک سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسی. پبلک سیکورٹی ایجنسی جو ہے یہ جاپان کی ہے. گیسٹاپو جرمنی کی ہے. موساد اور شباک اسرائیل کی ہے. NSO نائجیریا کی ہے. SUPO سپو جناب فن لینڈ کی ہے. KGB جناب سوویت یونین کی ہے. اور MI5 اور MI6. MI5 کا پورا نیم ہے سیکورٹی سروس اینڈ ملٹری انجینئرنگ. سیکورٹی سروس اینڈ ملٹری انجینئرنگ 5 جو ہے برٹن کی ہے. اور سیکرٹ انٹیلیجنس سروس SIS سیکرٹ انٹیلیجنس سروس M6 ملٹری انٹیلیجنس 6 یہ بھی برٹن کی ہے، UK کی ہے. ویوک ایران کی ہے. MIT ترکی کی ہے. اور بیل انڈونیشیا کی ہے. اس کے علاوہ 5-7 اور رہ گئی ہیں، وہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں ان کو مٹانے. جی ہاں، جو باقی رہ گئی تھیں یہ میں نے صرف وہ لکھی ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. ان کے علاوہ میرے خیال میں اور کوئی نہیں آئی. تو جناب مسٹ جو ہے سویڈن کی ہے. FIA انٹیلیجنس بیورو IB ISI پاکستان کی ہے. اور یہ سوال بھی پیپر میں آتا ہے کہ وچ از دا اولڈسٹ سیکرٹ ایجنسی آف پاکستان، تو وہ جناب انٹیلیجنس بیورو ہے IB. ٹھیک ہے، یہ 1947 میں بنی ہوئی. اس کے بعد GRU گرو رشیا کی ہے. فیڈرل سیکورٹی سروس یہ بھی رشیا کی ہے. اس کے بعد ASIS آسٹریلیا کی ہے. DAS ڈاس کولمبیا کی ہے. اور میری ٹائم یہ بھی پاکستان کی ہے، یہ پاکستان نیوی کے اندر کام کرتی ہے. میری ٹائم پاکستان نیوی کی ہے. یہ جناب وہ سیکرٹ ایجنسی ہیں جو کہ مشہور ہیں، جو اکثر پیپر کے اندر آتی رہتی ہیں. اس کے بعد جناب کوشچن نمبر نیکسٹ پر چلتے ہیں ہم. کوشچن نمبر ہمارے پاس 85 ہے. 85 کوشچن یہ ہے، اچھا جی 84 کا جواب کیا ہوگا کہ گیسٹاپو کس کی ہے؟ جرمنی کی ہوگی. اوکے ہو گیا. 85 نارتھ کوریا آل 6 نیوکلیئر ویپنس ٹیسٹڈ ور میڈ. کہ شمالی کوریا جو ہیں جو کیے ہیں جناب والا نیوکلیئر ٹیسٹ کیے ہیں، وہ کون سی پہاڑی پہ کیے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کافی کنٹروورشل کوشچن ہے. ایکچولی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نارتھ کوریا نے جناب جتنے بھی نیوکلیئر ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں، سب سے پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہے وہ جناب نارتھ کوریا کرتا ہے پہلی بار 2006 میں. ٹھیک ہے، پہلی بار 2006 میں کرتا ہے. اس کے بعد 2016 6 جنوری 2016 ڈیٹ دوبارہ سن لیں. 6 جنوری 2016 کو جناب ایک پہاڑی ہوتی ہے جس کا نام جناب اعلیٰ مونٹ مینٹا پیسن یعنی آپشن نمبر 85 کا جو A آپشن ہے مونٹ مینٹا پیسن. یہاں پر جو ہے 6 دھماکے ہوتے ہیں صبح 6 بجے. جنوری کی 6 2016 کو صبح 6 بجے اس پہاڑی میں دھماکے کرتے ہیں. اور شمالی کوریا جو ہے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ بھی ایک سپر پاور بن چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ کون سے بام تھے؟ ہائیڈروجن بام تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دنیا میں جو ہے بڑی تھڑتھلی مچ گئی اور جناب والا USA نے ہنگامی اجلاس میں، چائنا میں بھی بڑی مطلب یہ ایک طرف سے دوسرے ملکوں کے لیے تھریٹ بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے امن بھی ہے کہ بار بار امریکہ دوسرے ممالک نارتھ کوریا کو جو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں یا چائنا دیتا رہتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک دفاع کیا. اس کے علاوہ
ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ پوری دنیا کے اندر اب تک جو نیوکلر پاور پلانٹ رکھتے ہیں جن کے پاس بم ہے تو وہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ وہ جناب ٹوٹل ہیں 8 ملک۔ اس 8 ملک کے اندر صرف ایک ملک وحید ہے، اسلامی ملک جو پاکستان ہے، وہ بھی نیوکلیر رکھتا ہے۔ تو ان 8 ممالک جن کے پاس ہائیڈروجن بم موجود ہے جو کہ دوسرے ملک کا ایسی کی تیسی پھیر سکتے ہیں، تو سب سے پہلی بات کہ پہلی بار جب نیوکلیر بم کا استعمال کیا گیا تھا وہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ جاپان کے اوپر استعمال کیا گیا تھا 1945 کے اندر، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو جو 8 کنٹریز ہیں وہ کون کون سی ہیں جناب؟ سب سے پہلی بات یہ ہے یو کے ہو گیا، USA ہو گیا، چائنا ہو گیا، فرانس ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اس کے علاوہ ابھی یہ جو نارتھ کوریا یہ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ انڈیا ہو گیا۔ یہ جناب وہ کنٹریز ہیں، جاپان نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جاپان سپر پاور میں نہیں آتا، جاپان کے پاس کوئی نیوکلیر بم نہیں ہے، لیکن جناب یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جاپان جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ تو جناب ہمارا جو کوشچن 85 تھا کہ نارتھ کوریا نے 6 جو نیوکلیر ویپن بم ٹیسٹ کیے تھے وہ کون سی پاڑی میں؟ تو اے آپشن مون، مینٹا پیسن جو ہے یہ والا آپشن درست ہو گیا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے ڈیٹیل بتا دی۔ کوشچن نمبر 86 پہ چلتے ہیں۔ دا ہیڈ کوارٹر آف دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن از لوکیٹڈ۔ جی ہاں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے جس کا پہلے نام ہوتا تھا GATT، یعنی جنرل ایگریمنٹ ٹیرف آن ٹریڈ، جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ، تو یہ جناب 1948 میں بنایا جاتا ہے، یہ جناب چلتا رہتا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا ہوتا ہے۔ بعد میں اسی GATT کا نام تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا نام ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن رکھ دیا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن 1 جنوری 1995 میں رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ٹائپ ہے، یعنی کس ٹائپ کی آرگنائزیشن ہے؟ انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن ہے۔ اس کا پرپز کیا ہے کہ ریڈکشن آف ٹیرف اینڈ ادر بیریئر ٹو ٹریڈ، یعنی جو تجارت کرتے ہیں اس کے اوپر جو ٹیرف لگتا ہے اور بیریئر وغیرہ پابندیاں لگتی ہیں ان کو کام کرنا، ان کو ہٹانا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے جناب۔ اس کے ٹوٹل ممبر ممالک 164 یعنی 164 ہیں، اور اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں DG ہیں اس وقت وہ جناب رابرٹ ازویدو فرام برازیل، اور یہ 2013 سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو WTO آرگنائزیشن ہے یہ جناب انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ اوکے ہو گیا؟ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو انشاءاللہ میں کمنٹس کے دوران بھی یہ ساری ڈیٹیل لکھ دیا کروں گا۔ کوشچن نمبر نیکسٹ چلتے ہیں جناب 87 ہے۔ بابری مسجد واز ڈیمولشڈ بائی دا ہندو ایکسٹریمسٹ از سچویٹڈ ان دا پروونس اسٹیٹ۔ جی ہاں، بابری مسجد کو کب بنایا گیا جناب؟ 1528 میں بابر کے حکم پر میر باقر نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ بابری مسجد بابر نے بنوائی، یعنی بابر نے حکم دیا کہ آپ میرے نام کی مسجد بنواؤ۔ اس وقت ان کی آرمی کے اندر ایک جنرل تھا جس کا نام تھا میر باقر، انہوں نے بنوایا۔ یہ جناب ایودھیا اتر پردیش ایک جگہ وہاں پہ بنائی گئی۔ 1528 میں اس کی تعمیر ہوتی ہے، 1529 میں یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ پہلی بار ہندو ایکسٹریمسٹ جس کا جو گروپ ہوتا ہے وشوا ہندو پرشاد گروپ ہوتا ہے، ہندو ایکسٹریمسٹ، یعنی کہ یہ ایک جو کہ ایکسٹریمسٹ ٹائپ کا ہندو گروپ ہوتا ہے، جو 6 دسمبر 1992 کو اس مسجد کو شہید کرتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے اور 2000 بندہ جو ہے مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو مارے جاتے ہیں وہ بھی کیلڈ ہو جاتے ہیں۔ 2000 بندوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کا متنازع چلتا رہا۔ ہندو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مطلب ہندو رام کی جگہ تھی، وہ جناب ان کا جو نہتے ہوتے ہیں اس کی جگہ تھی، تو یہ مسجد بنائی دی گئی، لہٰذا یہاں پر وہ بننا چاہیے، ٹیمپل بننا چاہیے۔ آخر کار یہ معاملہ جو ہے چلا گیا عدالت میں، اور عدالت نے 9 نومبر 2019 کو یہ فیصلہ جاری کیا ہے جس کے اندر مسلمانوں کو جو بابری مسجد کی بجائے دوسری جگہ 5 ایکڑ زمین دی جائے گی، اور وہاں پر مسجد بنائیں گے، جس کو مسلمان کمیونٹی جو وہاں پر ہندوؤں میں موجود ہے انہوں نے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ اس کا جناب تھوڑا سا اوور ویو تھا۔ تو اس کا جو جواب ہے اس کا جواب جناب کیا بنے گا؟
جواب کیا بنے گا ہمارے پاس؟ اتر پردیش بنے گا، بی آپشن۔ 87 کا جواب کیا بنے گا؟ بی آپشن۔ بی آپشن میں اتر پردیش کے ساتھ ایک جگہ ہے ایودھیا، ایودھیا کے ساتھ یہ جگہ موجود ہے۔ In the beginning of the unrest of Syria grew, but the discontent of the Assad government was part۔ وہ کہتا ہے جی آپ کے پاس شام کے جو حالات ہیں، اسد کی گورنمنٹ کے جو حالات ہیں، وہ ان میں سے کون سی وجہ ہے کہ رشین اٹیک ہوا ہے، ایرانین انوالومنٹ ہے، عرب سپرنگ ویو ہے، یا فتح اللہ گولن موومنٹ ہے؟ تو جناب اعلیٰ اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ جناب عرب سپرنگ کی وجہ سے وہاں پہ شام کے اندر حالات خراب ہے۔ عرب سپرنگ کیا چیز ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات ہے 88 کا جو جواب ہے وہ سی آپشن درست ہے۔ اب عرب سپرنگ ہے کیا چیز، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عرب سپرنگ جناب ایک 29 سالہ تیونس کا ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ فروٹ سیلر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جس کا نام ہوتا ہے محمد بوزیدی۔ محمد بوزیدی جو کہ 29 سالہ نوجوان ہوتا ہے، تیونس کا رہنے والا ہوتا ہے، وہ جناب اپنی حکومت سے آئے روز بہت زیادہ مطلب کبھی کسی چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، کبھی کسی چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، حالات اتنے زیادہ خراب کہ وہ جناب تنگ آ کر اپنی جو فروٹ سیلر ہوتا ہے، اپنی جو ریڑھی ہوتی ہے فروٹ ٹو سمیت، اس کو آگ لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی آگ لگا دیتا ہے، اس کو بھی آگ لگا، اور حکومت کے خلاف خوب احتجاج کرتا ہے۔ وہاں سے جناب یہ عرب سپرنگ جو ہے نا بڑھتی جاتی ہے، اتنی بڑھتی جاتی ہے، پہلے تو تیونس کے اندر اس کی حکومت جو موجود ہوتی ہے اس وقت جناب والا 2011 کے دوران، تو وہ جناب 2011 میں جس کی حکومت تھی تیونس میں، وہ پہلے تو اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ لہر جناب ختم نہیں ہوتی، وہ لہر جناب عرب کنٹری میں آتی ہے، پاکستان میں آتی ہے، مصر میں آتی ہے، اس کے دوران کافی سارے ملک مصر، شام، لیبیا، یہ سارے ملک اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب اس کو عرب سپرنگ وار کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک تعارف تھا، کہہ رہا آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو تیونس کے جو محمد بوزیدی صاحب تھے، انہوں نے جنوری 4 2011 کو اپنے آپ کو آگ لگائی تھی، اور بوزیدی کا تعلق تیونس سے تھا۔ کویشچن نمبر 89 پہ چلتے ہیں، دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف فرانس۔ جی ہاں، آپشن نمبر جو سی ہے ہمارے پاس ایمینول مارکون، یہ جناب ایمینول مارکون 14 مئی 2017 سے فرانس کا پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوئے تھے اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپشن نمبر اے ہے تھریسا مے۔ آپ کو پتہ ہے تھریسا مے جو تھی وہ فارمر پرائم منسٹر آف یو کے تھی۔ اس کے بعد آپشن نمبر ڈی پہ چلیں، جسٹن ٹریڈو۔ جسٹن ٹریڈو کرنٹلی جو ہے کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپشن نمبر بی کو آپ خود بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی کسی پرائم منسٹر ہیں۔ تو 90 کویشچن پہ چلتے ہیں جناب، کہ دا ٹریٹی آف ورسلائز اینڈڈ۔ دیکھیں جی، ٹریٹی آف ورسلائز جو ہوتی ہے اس کے سائن ہوتے ہیں 1 جنوری 1920 کو، 1 جنوری 1920 کو سائن ہوتے ہیں جرمنی اور الائیڈ پاور کے درمیان۔ کیوں ہوتے ہیں؟ ورلڈ وار فرسٹ ہوتی ہے 1914 میں، 1918 میں ختم ہو جاتی ہے، اور جب ختم ہوتی ہے تو ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹریٹی آف ورسلائز۔ ٹریٹی آف ورسلائز جو معاہدہ ہوتا ہے جرمنی اور اس کی الائیڈ پاور، دوسری الائیڈ پاور کے درمیان ہوتا ہے جناب، تو یہ معاہدہ ہوتا ہے اور جس کے مطابق جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی دوران لیگ آف نیشن کریٹ ہو جاتی ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم جنگوں سے بچا جا سکے، اور اسی دوران 1919 میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن بھی بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد تو آپشن نمبر 90 کا کیا بنے گا؟ ورلڈ وار فرسٹ۔ جی ہاں، اب اردو کے کویشچن آخری جو ہے کافی اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ اردو کے کویشچن بھی کرایا کریں۔ جناب اردو کے کویشچن بھی آج کرا رہے ہیں ہم۔ تو اردو کے کویشچن انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ سر اردو کے کویشچن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اردو کے کویشچن کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اس کو یاد رکھنا ہے، لیکن اس پہ رٹ لگانے آپ اچھی طرح سے۔ سب سے پہلی بات ہے فتح۔ فتح کا مترادف، یعنی مترادف کا مطلب ہے ہم، میں نے یہ کیا سر، ظفر کا مطلب بھی فتح ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو آپشن نمبر اے درست ہو گیا۔ کتاب طوطا کہانی جناب حیدری نے لکھی تھی کتاب، یہ مشہور کتاب ہے، پیپر میں اکثر آتی رہتی ہے، حیدری نے یہ کتاب لکھی۔ کویشچن نمبر 93 ہے، علامہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ، علامہ اقبال کا 1924 میں شائع ہوا، بانگ درا اس کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا آپ۔ اسی طرح بال جبرائیل، ارمان حجاز، یہ بعد میں کتابیں ساری آتی ہیں، جوید نامہ یہ 1938 میں آتا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر جناب 90، آپ کو پتہ ہے کہ 94 مشہور ڈرامہ اندھیرا اجالا آپ کو پتہ ہے عبدالعلیم نے لکھا، یہ پیپر میں اکثر آتا ہے، یونس جاوید نے لکھا۔ ٹی وی ڈرامہ کس نے لکھا؟ یونس جاوید نے۔
اردو میں تعالیٰ سے کیا مراد ہے؟ اردو میں تعالیٰ سے جناب مراد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شاعر کا اپنے حق میں مغالبہ کرنا، اپنے محبوب کے بارے مغالبے سے کام لینا، ان کے سارے سے کام لینا. تو اس کا آپشن نمبر اے جو ہے، شاعر کا اپنے حق میں مبالغہ کرنے کا مطلب ہے تعالیٰ کرنا. اردو افسانہ گڈریا جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سی آپشن اشفاق احمد نے یہ کتاب لکھی. چاند چہرہ ستارہ آنکھیں، یہ آپ کو پتہ ہے چاند چہرہ ستارہ آنکھیں جو ہے عبدالعلیم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، مشہور ڈرامہ ہے یہ بھی. ماہ تمام جو ہے پروین شاکر. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی 98 کویشچن میں ایک نون میم راشد کھڑا ہے. وہ اکثر پیپر میں یہ پوچھتا ہے کہ نون میم راشد کا پورا نیم کیا ہے، تو نظر محمد راشد. کویشچن نمبر 99 پروز اینڈ کونس. پروز اینڈ کونس کا مطلب ہوتا ہے موافق اور خلاف باتیں. 99 کا ڈی آپشن جواب. کویشچن نمبر 100 اور آخری لفظ گال کا مترادف. گال کا مترادف، گال جو ہوتا ہے رخسار کو کہا جاتا ہے. یہ والی جو جگہ ہوتی ہے رخسار کو جو ہے گال کہا جاتا ہے. تو یہ جناب ہمارا کویشچن پیپر نمبر جناب 19 سروس سینٹرل آفیشیل کا ایک ہی پیپر ہے، 2018 میں ہوا تھا، وہ آج کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو اس کا لیکچر اپلوڈ ہو رہا ہے، میں بھی کرتا ہوں تھوڑی دیر تک. تو جناب اس کے بارے میں آپ نے کمنٹس بھی کرنے ہیں. اور سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے کل ایک آن لائن لیکچر ہوگا جس میں FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بارے میں 8:30 بجے لیکچر ہوگا. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بارے میں اس کے بات کی جائے گی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس ہم جو لیکچر آن لائن کرتے ہیں وہ جناب لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. جو جب بجلی ہوتی ہے تو ہم کر لیتے ہیں، بجلی نہیں ہوتی تو ہمیں پرابلم ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن یہ لیکچر آن لائن موبائل کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. لیکن موبائل کے ذریعے تب ہوتا ہے جب 1000 سبسکرائبر ہوں گے. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جناب اس پوسٹ کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ان سے سبسکرائب کرا کر ہماری ہیلپ کریں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم کل ایک نئے پیپر کے ساتھ 2019 کا پیپر ہوگا، اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.